اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ میں آج آپ کے روزانہ کی طرح آج آپ کے لیے لائی ہوں ایک مجرب وظیفہ اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا واقعہ اور ارشاد۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اسے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرے غیر ممالک مسلمان اور مالک میں میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی ان کو اسی طرح چاہتی ہوں جس طرح میں اپنے پاکستان بہن بھائیوں کو چاہتی ہوں، اور میرے پاکستان بہن بھائیوں کے لیے اور غیر ممالک مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور مسلمان ملکوں میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے سب کے لیے ایک ہی دعا ہے میرے پاس۔ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش اپنی زندگی میں صحت مند زندگی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو 3 بار کہا گیا ہے۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حل ہے۔ اسلام کی علامت جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ شخص مومن ہے۔ کتنے پیاری باتیں ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو اترتی ہے تو آسمان مسجد کی آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کو آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس نمازی کے درمیان پردے ہٹا جاتے ہیں جبکہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور یہ باقاعدہ کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو کھلتا ہی رہے گا۔ نماز خود دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ۔ نماز میں دین کا مرتبہ ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہو۔ نماز دل کا نور، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2-4 رکعت نماز فرض اور یا نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے حصے کے ٹکڑوں پر کرتا ہے۔ ایک حصے پر نماز پڑھ جائے دوسرا حصہ اس زمین کے ٹکڑا بھی فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے حق جل شانہ فوراً ہی قبول فرماتے ہیں، ہاں فوراً ہو یا کچھ مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جس کو اللہ نے ان کے فرشتے کو سوا کوئی نہ دیکھے، اس پر جہنم کی آگ کو بری کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، باقاعدہ نماز ادا کرے، بے قاعدگی نہ ہو، اس کے ساتھ ہی ایسی نماز ہو جس میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ میرے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں وظائف کی طرف۔
बुरी आदत से निजात के लिए, बुरी आदत से निजात के लिए, जैसे किसी शख्स को बुरी आदत लग जाती है, ये मुजर्रब वजीफ़ा है। अल-खबीरो, अल्लाह ताला इस मुबारक, अल-खबीरो, अल-खबीरो बाखबर आहगा, अल-खबीरो। हर नमाज के बाद 111 मरतबा या खबीरो पढ़ने से बुरी आदत से निजात मिल जाएगी। दुआ है रब्बि अन्नी मस्सन्नी, रब्बि अन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रो, रब्बि अन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रो, ये लफ्ज़ साथ मिलाने हैं। व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बि अन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन कुरान पाक के लफ्ज़ हैं। हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। हाथ, सर, उंगली के इशारे से किसी को सलाम करना खिलाफ सुन्नत है। मेरे बहन भाइयों, ये था मेरा वज़ाइफ और इसके साथ दुआ और एक नमाज के फ़वाइद। इसके साथ ही आपके लिए दुआ, मेरे लिए भी दुआ। आप खुश रहें, अल्लाह ताला मुझ पर रहमत की बारिश करे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मुझे भी जज़ाए खैर दे। अपनी बहन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।